اب تمہیں اور لمبی سزا ہوگی۔ انسپیکٹر غرایا، اس صورت میں کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ میں تم دونوں کو ٹھکانے ہی لگا دوں؟ سیمور نے خوفناک لہجے میں کہا۔ یہ سن کر انسپیکٹر کو سانپ سونگ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں تکلیف کیا ہے، سیمور بولا۔ تمہارا شکار تمہارے قبضے میں ہے، اپارٹمنٹ کی تلاشی لو، شہادتیں جمع کرو، یوں وقت بھی گزر جائے گا اور تمہاری مدتوں کی آرزو پوری ہونے کا سامان بھی ہو جائے گا۔ اس نے انسپیکٹر کا ریوالور پتلون کی جیب میں ارسا، قمیض پتلون سے باہر نکالی اور زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ نیچے لابی میں وہ چند لمحوں کے لیے ہچکچایا۔ اس نے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا کہ کہیں کوئی اور اس کا منتظر نہ ہو، لیکن لابی سنسان تھی۔ وہ باہر نکل آیا۔ ریٹا کے فلیٹ تک کا پیدل فاصلہ 1.5 میل کے قریب تھا۔ سیمور پیدل ہی چل پڑا۔ وہ بہت محتاط تھا، مین روڈ کو نظر انداز کر کے ذیلی سڑکوں پر چل رہا تھا۔ راستے میں اس نے یاو کے حفاظتی دروازے والے تالے کی چابی ایک نالے میں اچھال دی۔ وہ ریوالور بھی پھینکنا چاہتا تھا، مگر کچھ دیر غور کرنے کے بعد اس نے ریوالور کو اپنے پاس رکھنے کے حق میں فیصلہ کیا۔ اب دلدل میں اس کا پاؤں پڑ چکا تھا۔ ریوالور کی موجودگی اس کے لیے تقویت کا باعث تھی۔ چلنے کے دوران وہ حساب لگانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ جانسن کے لیے خریدی ہوئی 1/4 کلو گرام ہیروئن یاو کے فلیٹ میں ہی رہ گئی تھی، بلکہ انسپیکٹر وباکر کی جیب میں۔ وہیں خیال آ جاتا تو وہ انسپیکٹر سے ہیروئن ضرور نکلوا لیتا۔ بہرحال یہی غنیمت تھا کہ وہ وہاں سے بخیر و عافیت نکل آیا تھا۔ لابی میں روشنی اتنی کم تھی کہ انسپیکٹر اس کی طاقت اور پھرتی کے بارے میں درست تجزیہ نہیں کر پایا تھا۔ دوسرے، اس نے خود ہی فرض کر لیا تھا کہ وہ جہاز سے اترا ہوا کوئی سیلر ہے۔ اب وہ اسے غلط سمت میں تلاش کرے گا۔ صورتحال یہ ہے کہ انسپیکٹر وباکر کو سیمور کوئن کی ظاہری شخصیت کے علاوہ کچھ بھی معلوم نہیں، اور ویسے بھی سیمور نے سوچا کل کے بعد مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں رہے گی۔ مجھے شناخت کیا جائے یا نہ کیا جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے غور کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ صورتحال خراب ہرگز نہیں ہے۔ اس نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ وہ جے کو یہ سب کچھ نہیں بتائے گا۔ جے کو پہلے ہی کم مسائل درپیش نہیں کہ وہ اسے ایک اور مسئلے میں الجھا دے۔ ایک مسئلہ اور تھا، جانسن کو کیسے ٹالا جائے۔ تمہارا خیال ہے میں اس کہانی پر یقین کر لوں؟ جانسن نے کہا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، دماغ ٹھنڈا رکھو۔ سیمور نے اسے مشورہ دیا۔ میں نے جو کچھ کہا ہے حرف بحرف درست ہے۔ وہ دونوں اس وقت فلیٹ کے باتھ روم میں تھے۔ سیمور تھکے تھکے انداز میں فلش کی ٹینکی پر بیٹھا تھا۔ جانسن اس کے سامنے متوحش کھڑا تھا۔ ریٹا بدستور ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ جانسن، میں سچ کہہ رہا ہوں، سیمور نے زور دے کر کہا۔ شکر کرو کہ پکڑا نہیں گیا، ورنہ تم بھی مصیبت میں پھنستے اور یہ $600 بھی ہاتھ سے جاتے جو بچ گئے ہیں۔ تم خوش قسمت ہو میرے دوست۔ لعنت ہو ایسی خوش قسمتی پر، جانسن نے بنا کر کہا۔ تم مجھ سے $1000 لے کر نکلے، 2.5 گھنٹے بعد واپس آئے تو $400 گما گئے، اور وہ بھی اپنے نہیں، میرے $400، اور کہتے ہو کہ میں خوش قسمت ہوں۔ دیکھو میں تمہیں ایک ثبوت دکھاتا ہوں، سیمور نے کہا اور جیب سے ریوالور نکال کر اسے دکھایا۔ یہ اس نارکوٹکس انسپیکٹر کا ریوالور ہے۔ یہ ثبوت ہے میری سچائی کا۔ جو کچھ ہوا اس پر مجھے بھی افسوس ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ $400 تمہیں لوٹا دوں گا۔ وہ تو بعد کی بات ہے، مجھے تو مال چاہیے۔ دیکھو اگلے مہینے میں تمہیں سان فرانسسکو میں ملوں گا اور تمہارے سارے دل درد دور کر دوں گا۔ تم ریٹا سے کچھ نہ کہنا، اسے میں نے نہیں بتایا ہے۔ یقین کرو میں تمہیں اتنا مال دوں گا کہ تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اچھا یہ بتاؤ $400 میں تمہیں کتنی ہیروئن ملی تھی؟ جانسن اب بھی مشکوک نظر آ رہا تھا۔ 100 گرام۔ سیمور نے جھوٹ بولا، اس کے پاس اس وقت بس اتنی ہی تھی۔ تم فکر نہ کرو جانسن، میں تمہیں مال ضرور دوں گا، مگر 1 ماہ بعد۔ مائیکل کو شوفر کی وہ ڈیوٹی بہت ہی بیزار کن لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ احتیاط اتنی برتی جاتی ہے اور اتنے عرصے میں کوئی معمولی سا خطرہ بھی سامنے نہیں آیا ہے۔ اسے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہوئے 4 سال ہو چکے تھے۔ گزشتہ 2 سال سے وہ بھارت میں تھا۔ اب 2 ماہ بعد اس کی جان چھوٹنے والی تھی۔ اسے اس سے غرض نہیں تھی کہ اس کی آئندہ پوسٹنگ کہاں ہوگی، بس وہ بھارت سے بیزار ہو چکا تھا۔ یہاں ان دنوں اس کی پہلی ذمہ داری ڈیوڈ کیلی کی بحفاظت آفس پہنچانا تھی۔ وہ بہت گرم صبح تھی، ہوا ٹھہری ہوئی تھی، پلائی ماؤتھ کا ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا۔ اس کے باوجود اسے پسینہ آ رہا تھا۔ اس کی وردی کی قمیض کا کالر بھیگ گیا تھا۔ بغلی ہولسٹر میں رکھا ہوا 5 فائر والا .38 بور کا ہلکا ریوالور اسے بہت بڑا بوجھ معلوم ہو رہا تھا۔ ٹریفک کی زیادتی کی وجہ سے وہ اپنے معمول سے 2 منٹ لیٹ ہو چکا تھا۔ اس نے گاڑی کواری ہل کے ڈرائیو وے میں موڑی اور گارڈ کو اپنا شناختی کارڈ دکھایا۔ گارڈ نے ہاتھ لہرا کر اسے گزرنے کا اشارہ کیا۔ اس نے گاڑی عمارت کے داخلی دروازے کے سامنے روک دی۔ پھر اس نے اپنے VHF ریڈیو کا ہینڈ سیٹ اٹھایا اور سیکیورٹی آفس کے ڈیوٹی انچارج سے رابطہ کیا۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ کواری ہل پہنچ چکا ہے۔ گاڑی کا انجن بدستور چل رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسٹیئرنگ کے قریب لگا وہ لیور کھینچا جس سے دروازے غیر مقفل ہوتے تھے۔
پھر وہ دروازہ کھول کر اترا اور اس نے آرم پلیٹ والا باری عقبی دروازہ کھولا۔ ڈیوڈ کیلی اس وقت تک کار کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا اٹیچی کیس تھا۔ مارننگ مائیکل۔ مارننگ سر، گرمی بہت شدید ہے۔ جی ہاں جناب۔ ڈیوڈ کیلی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مائیکل نے دروازہ بند کیا، پھر گھوم کر اپنے دروازے کی طرف بڑھا اور سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ بند کر لیا۔ دروازے کو مکفل کر کے اس نے کار آگے بڑھائی۔ کواری ہل سے نکلتے ہوئے اس نے ریڈیو پر سیکورٹی آفس کو اطلاع دی، ہم روانہ ہو رہے ہیں۔ مائیکل نے بیک ویو مرر میں عقبی سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھا۔ اس نے معمول کے مطابق اپنی چابی سے ڈاک کا وہ چھوٹا سا باکس کھول لیا تھا جو ہر صبح مائیکل خود اسے لا کر دیتا تھا۔ اب وہ اس باکس میں موجود کاغذات کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھا۔ مائیکل نہیں جانتا تھا کہ ان کاغذات کی نوعیت کیا ہے۔ وہ یہ جانتا تھا کہ ڈیوڈ کیلی انیکسی کا اہم آدمی ہے۔ یہ اندازہ لگانا اس کا کام نہیں تھا کہ ڈیوڈ کیلی کتنا اہم ہے، لیکن یہ حقیقت تھی کہ قونصل خانے کے افسران میں قونصل جنرل کے علاوہ ڈیوڈ کیلی وہ واحد شخص تھا جسے باڈی گارڈ دیا گیا تھا۔ اس کا کھلا مطلب یہ تھا کہ وہ قونصل جنرل کے بعد اہم ترین آدمی تھا۔ چیتھم روڈ پر آنے کے بعد کار کی رفتار بڑھ گئی۔ مائیکل اب اپنی آئندہ پوسٹنگ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یورپ میں پوسٹنگ ہو جائے تو کتنا اچھا رہے۔ وہ ہمیشہ لندن اور پیرس کے خواب دیکھتا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اسے لاطینی امریکہ نہ بھیج دیا جائے۔ وہاں قاتلانہ حملے ہوتے رہتے تھے۔ باڈی گارڈز کا کام وہاں بہت دشوار تھا۔ کئی باڈی گارڈز مارے بھی جا چکے تھے۔ وہ ان خیالوں میں کھویا ہوا تھا، لیکن اس کے دماغ کا ایک حصہ اپنے کام پر مرکوز تھا۔ اس کی نگاہیں ونڈ سکرین کے پار دیکھ رہی تھی۔ وقتاً فوقتاً وہ عقب نما آئینے میں دائیں بائیں بھی دیکھتا تھا، اور جو کچھ دیکھتا تھا دماغ کی جزیات میں محفوظ بھی کرتا تھا، اس کا تجزیہ بھی کرتا تھا۔ پلائی ماؤتھ کے پیچھے ایک سیاہ مرسیڈیز تھی۔ اس میں 2 افراد تھے، ایک مقامی تھا اور دوسرا سیاہ فام۔ آگے سبزیوں سے لدا ہوا ایک ٹرک تھا۔ سیمر کون سیاہ مرسیڈیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے پلائی ماؤتھ سے مناسب فاصلہ رکھا تھا۔ جے اس کے برابر بیٹھا تھا۔ دونوں نے دستانے پہنے ہوئے تھے۔ لباس کے اوپر وہ ہلکے اوور آل پہنے ہوئے تھے۔ پلاسٹک کے وائرز والے 2 کرش ہیلمٹ سیٹ پر ان دونوں کے درمیان رکھے تھے۔ جے نے واکی ٹاکی کا ٹرانسمیٹر اٹھایا، ٹرانسمیٹر کا بٹن دبایا اور کہا، یونٹ 1 یونٹ 2 سے مخاطب ہے۔ یونٹ 2 ریسیونگ۔ ایک لمحے بعد صفدر کی آواز سنائی دی، ہم ہدف کے پیچھے ہیں، چیتھم روڈ پر پہنچنے والے ہیں، ہم شیڈول سے 1 منٹ پیچھے ہیں۔ راجر۔ یونٹ 3 تم بھی سن رہے ہو؟ جے نے کہا۔ سعادت کی آواز صفدر سے زیادہ صاف سنائی دی۔ وہ سرنگ کے بمبئی والے سرے کے باہر ڈاک خانے کی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ میں سن رہا ہوں نمبر 1، اس طرف سب ٹھیک ٹھاک ہے، ہم اب چیتھم روڈ پہنچ رہے ہیں۔ مائیکل نے ریڈیو پر سیکورٹی آفس کو مطلع کیا۔ راجر۔ مائیکل نے ریڈیو آف کیا اور کیلی سے مخاطب ہوا۔ مسز کیلی کیسی ہیں جناب؟ ڈیوڈ کیلی کو وہ مداخلت ناگوار گزری، تاہم اس نے نرم لہجے میں کہا، وہ کلکتہ گئی ہوئی ہے اپنی ماں کے گھر۔ اوہ، تو آپ اکیلے ہیں، یعنی سینڈوچ پر گزارا ہو رہا ہے؟ کیلی نے جواب نہیں دیا۔ مائیکل سمجھ گیا کہ وہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ چیتھم روڈ پر سیمر نے درمیانی فاصلہ بڑھایا اور اپنی لین تبدیل کر لی۔ اب وہ تیز رفتار گاڑیوں والی لین میں تھا۔ یونٹ 1 یونٹ 2 سے مخاطب ہے، جے نے ٹرانسمیٹر میں کہا، اب ہم فلائی اوور کے قریب پہنچ رہے ہیں، 2 منٹ بعد تمہارے ساتھ ہوں گے۔ راجر۔ دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ سعادت کو اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبایا۔ جے، وہ بولا تو اس کی آواز چیخ سے مشابہ تھی۔ نام لینے کی ضرورت نہیں بے وقوف۔ جے نے سرگوشی میں اسے ڈپٹا۔ میری گاڑی کے عین سامنے پولیس کی ایک کار رکی ہے، سعادت نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جے کو اپنا خون رگوں میں سرد ہوتا محسوس ہوا۔ 3 سیکنڈ تک تو وہ کچھ بول ہی نہیں سکا۔ پھر اس نے پوچھا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ خود آیا، وہ تو گاڑی سے اتر رہے ہیں، ممکن ہے چوری کی گاڑیوں کی تلاش میں ہوں، تم چوکنے بیٹھے رہو۔ جے نے مشورہ دیا، لیکن ڈاک خانے کی گاڑی، یہ بات طے ہے کہ ابھی اس کی چوری کی رپورٹ درج نہیں کرائی گئی ہے، بس تم اپنی جگہ بیٹھے رہو ڈٹ کر۔ اب وہ اسی طرف آ رہے ہیں، مجھے واکی ٹاکی چھپانا ہوگا، اوور اینڈ آؤٹ۔ جے نے سر گھما کر سیمر کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں وحشت تھی۔ ہمارے پاس صرف 3 منٹ کی مہلت ہے، پھر ہم سرنگ میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا سعادت سے رابطہ نہیں رہے گا۔ اگر پولیس کی گاڑی نہیں ہٹی تو ہمیں منصوبہ ترک کرنا ہوگا۔ سیمر نے تبصرہ کرنے والے انداز میں کہا، منصوبہ ترک کرنا ہوگا؟ ناممکن۔ جے نے تند لہجے میں کہا، ہمیں دوسرا موقع نہیں ملے گا۔ سگنل کی روشنی سرخ تھی۔ وہ رکے۔ ان کی اور پلائی ماؤتھ کے درمیان 2 اور کاریں تھیں۔ سیمر نے حتمی لہجے میں کہا، اگر پولیس والے موجود ہیں تو میں اس کام میں ہرگز ہاتھ نہیں ڈالوں گا، تم وہی کچھ کرو گے جو میں کہوں گا۔ جے نے وحشیانہ لہجے میں کہا اور گلوز کمپارٹمنٹ میں ہاتھ ڈال کر اپنا ریوالور ٹٹولنے لگا۔ سیمر نے تیز سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کوئی چیز باہر نکالی۔ کوئی حماقت نہ کرنا دوست، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، مگر اس لہجے میں دھمکی تھی۔ جے نے بڑی بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سیمر کے ہاتھ میں موجود ریوالور کا رخ اس کے سینے کی طرف تھا۔
सिग्नल की बत्ती अभी सुर्ख थी। कार के सामने से और अकब से बेशुमार राहगीर सड़क पार कर रहे थे। ये तुम्हें कहाँ से मिल गया? जे ने पूछा। ये बड़ी तवील कहानी है, बस ये समझ लो कि इसकी मौजूदगी से मुझे तकवीयत का एहसास हो रहा है। अब मेरी बात गौर से सुनो मिस्टर पाल। अगर सादत हमें मुत्तला करता है कि पुलिस वाले टल गए हैं तो मंसूबे पर अमल दरामद होगा, वरना नहीं। और जाहिर है कि ये इत्तला हमें सुरंग में दाखिल होने से पहले मिलनी चाहिए। अब तुम फौरी तौर पर सफदर को इस सूरत हाल से मुत्तला कर दो। जे ने उसे शोला बार नजरों से देखा। उसी वक्त सिग्नल की रोशनी तब्दील हो गई। सीमर ने कार आगे बढ़ा दी। वो एक हाथ से स्टीयरिंग थामे हुए था और दूसरे हाथ में रिवाल्वर था। जे ने वाकी टाकी पर सफदर से राब्ता किया। यूनिट 2, तुमने सब कुछ सुन लिया है, तैयार रहो। रॉजर, सफदर ने कहा। उसने सीमर और जे की और जे और सादत की गुफ्तगू सुन ली थी, मगर उसके लहजे में बेपरवाही थी। माइकल ने उसे मोटरसाइकिल को एक साइड स्ट्रीट से नमदार होते देखा। मोटरसाइकिल सुरंग की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ी। उसका ड्राइवर बहुत बेपरवाही का मुजाहिरा कर रहा था। वो गाड़ियों के दरमियान लहराते हुए आगे बढ़ रही थी। माइकल को इस पर गुस्सा आया। मोटरसाइकिल वालों की गैर जिम्मेदारी का उसे बहुत तजर्बा था। मोटरसाइकिल छोटी सी चीज थी, लिहाजा वो समझते थे कि उसे जरा सी जगह से भी निकाला जा सकता है। और ये अजीब बात थी कि मोटरसाइकिल सवार जब भी ट्रैफिक के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करते थे तो दूर दूर तक कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं होता था। सुरंग अब करीब आ रही थी। मोटरसाइकिल सवार ने एक सुस्त रफ्तार टैक्सी को होश में लाने के लिए बेसब्रेपन से हॉर्न बजाया, फिर उसे ओवरटेक करके फ्लाईओवर पर पहुंच गया। माइकल ने जो मोटरसाइकिल से 20 गज पीछे था, अकबनुमा आईने में देखा। उसके पीछे एक मिनी बस थी। उसने रेडियो ऑन किया और सिक्योरिटी ऑफिस को मुत्तला किया। टाइफोन, अब से तकरीबन 1 मिनट बाद हम सुरंग में दाखिल होने वाले हैं। सादत डाक गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर साकत बैठा था। उसका जिस्म पसीना उगल रहा था। वो पुलिस कार में बैठे 2 पुलिस वालों को देख रहा था। जे का अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। पुलिस वाले गाड़ी से उतरकर टहलते हुए एक ज़ेरे तामीर इमारत की तरफ गए। वहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी थी उन्होंने उनकी नंबर प्लेटें बतौर खास चेक की थी। इसके लिए उन्होंने जेब से एक फहरिस्त भी निकाली थी जो बिलाशुबा मसरूका गाड़ियों की रही होगी। इस चेकिंग के बाद वो दोबारा पेट्रोल कार की तरफ चले आए। इसके बाद से वो अब तक गाड़ी में ही थे। उन्होंने रेडियो पर किसी से राब्ता भी किया था। सादत जानता था कि अगर वो रुके रहे तो प्रोजेक्ट तबाह हो जाएगा, लेकिन उन्हें वहाँ से हटाना उसके इख्तियार में नहीं था। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। अब बमुश्किल आध मिनट की मोहलत रह गई थी और वो ट्रांसीवर इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ट्रांसीवर को उसने गाड़ी की सीट के नीचे धकेल दिया। उसने फिर पेट्रोल कार की तरफ देखा। पुलिस वालों के टलने के कोई आसार नहीं थे। स्या मर्सिडीज मिनी बस के पीछे थी, लिहाजा प्लाईमाउथ का ड्राइवर उन्हें नहीं देख सकता था। अब सड़क चौड़ी हो रही थी। आगे चुंगी थी, वहाँ गाड़ियों की कतार थी। लोग टैक्स अदा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने प्लाईमाउथ को आगे बढ़ते देखा। वो मामूल के मुताबिक बाएं जाने वाली लेन में थी। सफदर की मोटरसाइकिल दाएं जाने वाली लेन में थी। फिर सफदर ने मोटरसाइकिल रोक दी। वो मर्सिडीज को आगे निकलने का मौका देना चाहता था। जे मलूल था। हर चीज सही पोजीशन में थी, मंसूबे के ऐन मुताबिक, लेकिन मंसूबा चौपट होता नजर आ रहा था। चौपट तो नहीं, उसने तलखी से सोचा। हाँ, मुलतवी कहना ज्यादा मुनासिब है। आज नहीं तो चंद रोज बाद सही। मेरा ख्याल है मंसूबा तो गया। सीमर ने कहा। ठीक है, तुमने मुझे कायल कर दिया। जे ने चिढ़कर कहा। अब ये रिवाल्वर हटा लो। चुंगी वालों को दिखाना चाहते हो क्या? सीमर ने रिवाल्वर जल्दी से जेब में रख लिया। उन्होंने टैक्स अदा किया। जे ने देखा प्लाईमाउथ अब सुरंग में दाखिल होने ही वाली थी और ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में उनकी अपनी गाड़ी भी सुरंग में दाखिल हो जाती। उस वक्त तक सादत की तरफ से क्लियरेंस मिलना जरूरी था। उसने मुल्तजी निगाहों से ट्रांसीवर को देखा, लेकिन वो खामोश था। सुरंग का दहाना तेजी से उन्हें निगलने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। बस मिस्टर पाल, अब मंसूबा तर्क करने के सिवा कोई चारा नहीं, सीमर ने कहा। जे गहरी सांस लेकर रह गया। वो ना चाहते हुए भी सीमर से मुत्तफिक होने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। सुरंग का दहाना तेजी से करीब आ रहा था। जे मुट्ठियां बीचे बैठा था। कार की रफ्तार तो कम करो, जल्दी क्या है? वो सीमर पर गुर्राया। सीमर ने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। अब कुछ नहीं हो सकता मिस्टर पाल, मंसूबे को मुलतवी समझो। और ये सच था क्योंकि अब महज चंद सेकंड की मोहलत रह गई थी। मगर इसी लम्हे जे पाल की गोद में रखे वाकी टाकी से सादत की हिस्टियाई आवाज उभरी। जे, पुलिस जा रही है। मतलब साफ है, वो जा रहे हैं। उसकी आवाज अचानक बेमानी बुनबुनाहट में तब्दील हो गई। मर्सिडीज रूम में दाखिल हो गई थी। सीमर और जे ने एक दूसरे को बेयकीनी से देखा। अब हम तैयार हैं, सीमर ने चीख कर कहा। एक्सीलेटर पर उसके पांव का दबाव बढ़ गया। सुरंग में रोशनी इतनी नहीं थी कि पढ़ा जा सकता। माइकल ने देखा कि हमेशा की तरह डेविड कैली ने कागजात तय करने शुरू कर दिए हैं। उसके बाद वो उन कागजात को डिस्पैच बॉक्स में रखता। 5 मिनट बाद उन्हें अनेक्सी पहुंच जाना था। वो एक लम्हा भी जाया करने का कायल नहीं था। माइकल ने अकब-नुमा शीशे का जायजा लिया। दाएं जाने वाली लेन में एक स्या मर्सिडीज उस गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए आगे बढ़ रही थी। मर्सिडीज के पीछे वही बेसब्रा मोटरसाइकिल सवार था जिसकी बेपरवाही और बेसब्री का मुजाहिरा वो जरा देर पहले देख चुका था। न जाने कैसे वो पीछे रह गया था।
شاید چنگی پر اٹک گیا ہوگا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مرسیڈیز کی رفتار اتنی تیز نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ موٹر سائیکل سوار مرسیڈیز سے چپک کر چل رہا تھا اور مسلسل ہارن بجا رہا تھا۔ مرسیڈیز اب تقریباً پلائی موت کے برابر آ چکی تھی۔ اس کی رفتار بھی پلائی موت جتنی ہی تھی۔ اب چند سو گز آگے سرنگ کا بمبئی سڑ والا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ سرنگ میں گاڑیوں کے مخصوص شور کے درمیان اچانک مائیکل کو انجن کی غیر معمولی بلند غراہٹ سنائی دی۔ وہ غراہٹ اس کے دائیں جانب سے آ رہی تھی۔ پھر اس نے کنکھیوں سے کوئی متحرک ہیولا دیکھا۔ وہ اس کی کار کی داہنی سائیڈ سے خطرناک حد تک قریب تھا۔ مائیکل کو احساس ہوا کہ بے صبرا موٹر سائیکل سوار اس کی گاڑی اور مرسیڈیز کے درمیان سے نکلنے کی خطرناک اور احمقانہ کوشش کر رہا ہے، جو مہلک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ دونوں کاروں کے درمیان جو سفید پٹی تھی وہ اس پر موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور دونوں گاڑیوں کا درمیانی فاصلہ بمشکل 4 فٹ ہوگا۔ مائیکل کا پہلا غیر شعوری رد عمل یہ تھا کہ اس نے درمیانی فاصلہ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں اسے احساس ہو گیا کہ حادثہ ناگزیر ہے۔ جو کچھ ہوا اسے مائیکل کبھی نہیں سمجھ سکا۔ موٹر سائیکل دونوں کاروں کے اگلے پہیوں کی سطح تک آئی۔ پھر یا تو مائیکل کا ہاتھ سٹیئرنگ پر بہکا اور اس کی گاڑی داہنی سمت ڈگمگائی، یا مرسیڈیز بائیں جانب جھکی۔ جو کچھ بھی ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ موٹر سائیکل کا عقبی حصہ پلائی موت کے مڈ گارڈ سے ٹکرایا۔ دانت رگڑنے کی آواز سنائی دی۔ سائٹ بہت ہلکی تھی لیکن اتنی تھی کہ موٹر سائیکل قابو سے باہر ہو گئی۔ مائیکل عملاً بریک پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈیوڈ کیلی کا سر اگلی نشست سے ٹکرایا۔ موٹر سائیکل کی رفتار کار سے زیادہ تھی۔ وہ دونوں گاڑیوں کے درمیان سے گولی کی طرح نکلی مگر بری طرح لہرا رہی تھی۔ موٹر سائیکل سوار اسے کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ سرنگ بریکوں کی آواز اور ٹائروں کی احتجاجی چیخوں سے گونج رہی تھی۔ پلائی موت کے پیچھے آنے والی منی بس بریک لگائے جانے کے باوجود پلائی موت سے ٹکرائی، لیکن ٹکر ہلکی سی تھی۔ مائیکل کا سر سٹیئرنگ سے ٹکرایا اور فوراً ہی جھٹکے سے واپس آیا۔ اس جھٹکے سے سنبھلتے ہی اس نے سامنے دیکھا۔ اسی لمحے موٹر سائیکل ایک دائرے میں گھومی اور سڑک کے بیچ میں گر گئی۔ سڑک پوری طرح بلاک ہو گئی تھی۔ چند ہی لمحوں میں سرنگ ہارن کی آوازوں سے گونجنے لگی۔ کان پڑی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ بے شمار کاریں ایک دوسرے سے ٹکرائی تھی۔ مائیکل نے زیر لب موٹر سائیکل سوار کو گالی دی اور گاڑی کے دروازے کھولنے والا لیور دبایا۔ مائک، یہ کیا حماقت ہے! لیکن مائیکل نے ڈیوڈ کیلی کے احتجاج پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس نے دروازہ کھولا اور تیزی سے موٹر سائیکل اور سوار کی طرف بھاگا۔ مائک نہیں! ڈیوڈ کیلی چلایا، لیکن اس کی آواز ہارن کے شور اور لوگوں کی چیخو پکار میں دب گئی۔ سرنگ میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔